هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد. آج آپ کے سامنے 11ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں سورہ توبہ ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ یونس ہے. پہلے حصے میں جو سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں منافقین کی مذمت بیان کی ہے کہ غزوہ تبوک جس کا ذکر پوری سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، غزوہ تبوک میں جو منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ تبوک سے واپس مدینہ میں جائیں گے تو آپ کے پاس یہ منافق معذرتیں آ کر پیش کریں گے. آپ ان سے کہہ دیں قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اب اپنی معذرتیں اپنے پاس رکھو، تمہارے ایمان کا پتہ چل گیا ہے کہ تم اندر سے منافق تھے، تم کھوٹے تھے. پھر انہوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، اور انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس مسجد میں تشریف لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مومنوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، فتنہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی ہے. لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد کی طرف ہرگز نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو ختم کر دیا تھا، گرا دیا تھا. تو اس کے بعد اس حصے کا جو دوسرا مضمون ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی جنت بیچ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جنت کو بیچ دی، جنت بیچ دی اور خریداروں کی صفات بیان کر دی اور اس کی قیمت بھی بتا دی ہے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت بیچ دی ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ انفسهم واموالهم، مومنوں کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت بیچ دی ہے. کتنا عجیب و غریب سودا ہے کہ یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. جان تو دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی اسی نے ہے، اور اموالہم، مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جان بھی اللہ نے خود دی ہے اور مال بھی خود دیا ہے. اور پھر فرمایا ہے جو یہ مال میں نے تمہیں دیا ہے، جو جان میں نے تمہیں دی ہے، یہی مال مجھے واپس دے دو، یہی جان مجھے واپس دے دو، بدلے میں جنت لے لو. کس قدر اللہ رب العالمین آسان اور عجیب و غریب سودا کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی سوداگر، کوئی بھی کاروباری ایسا نہیں ہوگا کہ جو خود دے ایسی چیز پھر کہے کہ یہ مجھے واپس دو اور بدلے میں بڑی چیز لے لو. اللہ تعالیٰ نے خود دی جان بھی مال بھی، اور فرمایا کہ یہ جان مجھے دے دو، مال بھی مجھے دے دو، بدلے میں جنت لے لو. اور جنت کے خریداروں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. فرمایا کہ جو لوگ اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت کے خریدار ہیں، پھر ان کی دنیا کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان جنت کے خریدار مومنین کی 9 صفات بیان کی ہیں، 9 صفتیں. میں التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے. تائبون میں 3 باتیں ہیں کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر آئندہ سے اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا، آگے ہم نہیں کریں گے. اور پھر ساری زندگی توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. توبہ میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں. گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے پختہ عزم کرتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، اور پھر ساری زندگی استغفار اور توبہ، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. العابدون، اور بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. الحامدون، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. عبادت بھی ہر حال میں اور حمد بھی ہر حال میں، تنگی میں، ترشی میں، خوشی میں، غمی میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، ہر حال میں اللہ کی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کو شکر بھی کرتے ہیں، ناشکری کبھی نہیں کرتے. السائحون، سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، اپنی من پسند چیزیں اللہ کے حکم پر
چھوڑ دینے والے، روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، گناہوں سے روکنے والے۔ یہ پہلی 6 صفات کا تذکرہ خاص اللہ کے ساتھ ہے، اور آگے 7ویں اور 8ویں صفت جو ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے رہتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ہے، کہ اللہ کی جو حدود ہیں ان حدود کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی جو حدیں انسانوں پر لاگو ہوتی ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ خصوصاً حکمرانوں کو بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیں، حکومت دیں، اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حدود کا نفاذ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کا جو آخری حصہ ہے، آخری مضمون ہے، وہ غزوہ تبوک سے جو مخلص مومن پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا بیان کیا ہے، کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ 3 مخلص صحابہ کرام تھے کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بھی اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، منافقوں نے آ کر معذرتیں پیش کیں۔ یہ 3 صحابہ چونکہ مخلص تھے، نفاق نہیں تھا ان کے دلوں میں، آ کر سچ سچ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، صحیح البخاری کی ایک لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غزوے کا تو تیاری بھی تھی، سامان بھی تھا اور سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے میں نہ جا سکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ سچ جا کر بتا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب منافقین نے جا کر معذرتیں، بہانے پیش کیے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر میں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت اچھی صلاحیت دی ہے، میں اگر باتوں سے آپ کو قائل کرنا چاہوں تو کر لوں گا، لیکن میں باتوں سے قائل نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی میرا عذر اور بہانہ نہیں ہے، سوائے سستی کی علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، سستی کی وجہ سے میں نہ جا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ منافق جنہوں نے جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی بھی ہو گئے، صلح بھی کر لی اور ان کے لیے دعا بھی کر دی، وہ خوش ہو گئے، گھروں کو چلے گئے۔ لیکن یہ جو سچ بولنے والے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ کسی نے نہیں بولنا۔ ان کے ساتھ سارے صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بولتا نہیں تھا۔ 40 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نوجوان تھا، بہت مشکل ہوئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میں نے پیغام بھیجا کہ بیویوں کو صرف علیحدہ رکھنا ہے یا طلاق دینی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی ہم طلاق دے دیں ان کو۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود اپنی کشادگیوں کے ان پر تنگ ہو گئی، اور وظنوا، انہوں نے یہ سمجھ لیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ ہماری اس مشکل سے ہمیں نکالنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے دعائیں کیں، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگیں، اور اس قدر حالات تنگ تھے کہ حضرت کعب کہتے ہیں میں ایک دن اپنے چچا کے باغ میں گیا، چچا کے بیٹے کے باغ میں گیا جو میرا کزن تھا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے اتنا خفا کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مجھ سے بولے نہیں، 3-4 مرتبہ سلام کیا، بات کی تو نہ بولے، اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ کا اعلان ہوا۔ تو یہاں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ سچے تھے، ظاہراً دنیا کے اندر 50 دن تک ان پر مشکل آئی، پریشانی ہوئی، لیکن ہمیشہ کے لیے آخرت کے عذاب سے بچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہو گئے۔ اور منافقین جنہوں نے
ظاہراً جھوٹ بولا، ظاہراً خوشی مل گئی چند دنوں کی، لیکن جہاں ان کی توبہ کا اعلان ہوا ان 3 مخلص صحابہ کی، وہاں ان منافقین کی سارے پول کھول کر رکھ دیے اور انہیں یہ کہا گیا کہ آج کے بعد کل لا تعتذروا، تمہاری کوئی معذرت بھی قبول نہیں ہے اور تم پکے منافق ہو، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، چاہے وقتی طور پر مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ اور مصیبت ہو، لیکن سچ بولیں اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ آگے اس پارے کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں سورہ یونس ہے، اس کے اندر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو اس سورت کا اہم ترین مضمون ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے اور آخرت پر یقین اور ایمان ان کا پختہ کرنے کے لیے، چونکہ مشرکین مکہ توحید کا انکار کرتے تھے اور مر کر دوبارہ اٹھنے کی زندگی کے انکاری تھے، اور تو اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے 2 انداز ہیں، توحید کو سمجھانے کے 2 انداز ہیں، ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا کر، اپنی قدرتیں دکھا کر سمجھانا چاہتے ہیں اپنی توحید، اور تذکیر بایام اللہ کا معنی ہے اپنی تاریخ بتا کر، سابقہ قوموں کے واقعات بتا کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، پلٹ آؤ۔ تو اس صورت کے شروع میں تقریباً پارے کے آخری پاؤ جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکیر بآلاء اللہ اس سے سمجھایا ہے، اور آخری جو پاؤ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2-4 قوموں کے تذکرے کر کے تذکیر بایام اللہ کے ساتھ بھی توحید سمجھائی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورت کو اور فرماتے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، ہم نے ایک مرد پر کیوں یہ قرآن نازل کیا ہے؟ اس لیے وہ نہیں مانتے، ہم نے تو نازل کیا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو خوشخبری دیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، انہیں کوئی خاص یقین نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ اسی دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اسی دنیا کے تھوڑے سے فائدے پر وہ مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ایسے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکدار بنایا، اور والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، اس سے پھر نباتات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر کھیتیاں، کھلیان، وہ رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اس کھیتی کا مالک اس کو کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اسی طرح سمجھ لو، جس طرح وہ کھیتی پکتی ہے تو کھیتی کا مالک اسے کاٹ لیتا ہے، تم بھی اے انسانو اللہ تعالیٰ کی کھیتی ہو، جب تم پک جاؤ گے، تمہارا وقت آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کاٹ لیں گے اور کاٹ کر آخرت کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، ساتھ ہی ذکر کیا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، وہ آخرت کا گھر، سلامتی کا گھر، فائدے کا گھر۔ دنیا میں سلامتی نہیں ہے، دنیا میں وہ سکون جس کی تلاش میں تم سرگرداں پھرتے ہو وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے۔ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بلاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرو۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے اس آخرت کے لیے محنت کی ان کے لیے جنت ہوگی اور زیادہ بھی ہوگا اس کے لیے۔ اور وہ لوگ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جنہوں نے دنیا میں گناہ کمائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان کو آخرت کے دن عذاب ہوگا ان کے گناہوں کے برابر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہم قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے سب کو جمع کرنا ہے، اور پھر اس دن ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جو دنیا میں شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، توحید پر ایمان نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ قیامت کے دن جا کر ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن ہم ان کے سفارشیوں کو بھی ان کے سامنے کھڑا کریں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم، تو ان کے جو سفارشی ہیں ان کے گمان کے مطابق وہ گم ہو جائیں گے۔ وقال شرکاؤہم،
اور کہیں گے وہ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم ہمارے پیچھے چلے تھے، ہم نے تو یہ بات نہیں کی تھی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ کہیں گے، یعنی کہ آج کی اصطلاح میں ہم سمجھیں کہ پیر کہیں گے اپنے مریدوں کے بارے میں، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا تم ہمارے پیچھے چلو یا ہمیں اللہ کا سفارشی بنا لو یا ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہم تو قبروں میں تھے، تم آ کر اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، سجدے کرتے تھے، چادریں ڈالتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ہنالک ابتلی ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اللہ فرماتے ہیں اس قیامت کے دن پھر ہر نفس جان لے گا ما اسلفت کہ اس نے اپنے لیے کیا کیا ہے، وردوا الی اللہ، سارے اللہ کے سامنے لوٹائے جائیں گے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، آج یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں یہ سب اس دن گم ہو جائے گا ان سے۔ اور آگے اللہ نے پھر توحید کے دلائل دیے، فرمایا قل من یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، ام من یملک السمع، تمہاری کانوں کی سماعت کا مالک کون ہے، والابصار، تمہاری آنکھوں کی بصارت کا مالک کون ہے، کس نے سننے کی طاقت دی ہے، کس نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، کون ہے تمام معاملات کی تدبیریں کرنے والا، فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے سچا معبود ہے تمہارا۔ اور آگے فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پیدا کرے ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اسے لوٹا سکے، قل آپ ان سے کہہ دیں یبدأ الخلق، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے پھر وہ لوٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اس صورت میں بار بار، اور پورے قرآن میں اللہ نے توحید بھر دی ہے کہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پوری کائنات کا مالک، خالق، مدبر الامر، مخلوق کو پیدا کرنے والا، دوبارہ لوٹانے والا۔ اور پھر فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ نہیں پیروی کرتے الا ظنا، مگر گمان کی، ان کے ایسے سوچ ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان جو ہوتا ہے وہ حق کے مقابلہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے اس حصے میں، اس صورت میں جو دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ قرآن کی عظمت ہے، مین اور مرکزی مضمون توحید ہے، اور عظمت قرآن اس میں اس لیے آئی چونکہ وہ توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی قرآن کے ذریعے سے، تو قرآن کا بھی انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر یہ ساری باتیں لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بطور چیلنج کی ان سے کہا وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن اس کی تصدیق تو پہلی کتابیں بھی کرتی ہیں، ام یقولون افطرا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ان سے کہیں قل فأتوا بسورۃ مثلی، آپ اس کی مثل ایک صورت بنا کر دیں، آپ بھی تو عربی ہیں، آپ کو تو بھی عربی بولنا آتی ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے تو آپ بنا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں بنا سکتے، اور تم نہیں وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے بڑے بڑے ہیں نا، سردار، سفارشی، تمہارے پیر وڈیرے، سب کو بلا لو، اللہ کے علاوہ ایک صورت بنا کر دکھاؤ، تو تم نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق اللہ کی طرف سے یہ قرآن موعظۃ، نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے، وشفاء، اور یہ شفا ہے، لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں بیماری ہے، شرک کی گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، دل کے اندر نفرتیں ہیں، بغض اور عداوتیں ہیں، تمام دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ قرآن، اس قرآن کو پڑھو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو شفا کہا ہے، ایک شہد کو شفا کہا ہے اور دوسرا قرآن کو شفا کہا ہے۔ شہد کے متعلق فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں شفا ہے، اور قرآن کے متعلق فرمایا وشفاء، قرآن سارے کا سارا شفا ہے، شہد جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن جو ہے یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، سارے کا سارا شفا، شہد میں شفا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا یہ سارے کا سارا شفا ہے، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس صورت میں رسالت کا مضمون بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چونکہ وہ توحید
کو نہ ماننے کی جو دوسری وجہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن بھی اپنی طرف سے بناتے ہیں اور ہماری طرح اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ مرد ہے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی بھی صداقت پر دلیلیں دیں توحید سمجھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت بھی بیان کی توحید سمجھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا بتانے کے لیے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جو پہلے پیغمبر تھے وہ بھی سارے نبی تھے، ان کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، اور آگے ان کے واقعات بیان کر کے فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہیں نا، مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پوچھیں، یقرؤون الکتاب، جو اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا ایسے پیغمبر کی باتیں اور نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں کہ نہیں، ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، پھر بھی اگر تمہارا یقین نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ تم جادوگر ہو، پھر جادوگروں کو بلایا، جادوگر ہار گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثم اوحینا الیک ان ثم اوحینا الی موسیٰ واخی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، یہ وحی کی کہ آپ مصر میں جا کر گھر بنائیں، وہاں مسجدیں بنائیں اور نمازیں پڑھیں۔ فرعون نے پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو اور حواریوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرایا اور فرعون وہاں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یونس علیہ السلام جس کے واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت یونس ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور پھر وہ نہ مانے تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کر کے چلے گئے، اور خود مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش دی اور پکڑے گئے، اس کا ذکر سورہ صافات میں ہے۔ اور دوسرا حصہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو اس کا ذکر یہاں ہے۔ فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کوئی بھی بستی جب اس پر عذاب آیا نا، اس وقت وہ ایمان لائے، مان گئے، لیکن کسی بستی والوں کو اس وقت کے ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے عذاب کی وعید سنا کر، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب عذاب آ رہا ہے، سب اکٹھے ہوئے گئے ایک میدان میں، اللہ سے معافیاں مانگی، توبہ اور استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اس کا ذکر ہے۔ آج ہم بھی اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگیں، ہمارے اوپر مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، جیسے ابھی یہ کرونا وائرس کی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہے بہت بڑی، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافیاں مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اس مہینے میں خصوصاً جو اللہ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔